ٹرائی ترکی کا ایک قدیم شہر ہے۔ یہ شہر ایجین سی سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی ایک خاتون ہیلن کو گریک میتھالوجی میں دنیا کی حسین ترین عورت کا خطاب ملا تھا۔ ٹرائی میں 3500 سال قبل ٹروجن وار ہوئی تھی۔ یہ جنگ ہیلن کے لیے ہوئی اور وہ آگے چل کر دنیا میں لٹریچر، ڈرامے اور فلم کا مستقل موضوع بن گئی۔ ہیلن، ٹرائی اور ٹروجن کا ذکر سب سے پہلے یونانی شاعر ہومر نے اپنی کتاب اوڈیسی میں کیا۔ یہ طویل رمز تھی اور یہ آج بھی بڑی رغبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ ہومر کا تعلق بھی ترکی سے تھا۔ یہ ایفسس شہر میں پلا بڑھا اور پڑھا تھا اور اس نے اوڈیسی بھی یہیں لکھی تھی۔ ٹروجن وار نے 3500 سال قبل ایک جنگی تکنیک متعارف کرائی۔ یہ تکنیک آج بھی دنیا کی ہر جنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹروجن وار میں پہلی بار دشمن کو قتل کرنے کی بجائے زخمی کیا گیا تھا۔ کنگ اگامemnon نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، تم ہیکٹر کے فوجیوں کو صرف زخمی کرو، قتل نہ کرو۔ جنرل نے بادشاہ سے پوچھا، ہم دشمن کو مار کیوں نہیں رہے؟ بادشاہ کا جواب تھا، مرا ہوا سپاہی لاش ہوتا ہے اور لاش کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، جبکہ زخمی سپاہی کو بچانے اور خیمے تک پہنچانے کے لیے 3 سپاہی چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا تم دشمن کو قتل نہ کرو، زخمی کرو، دشمن لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ لفظ بعد ازاں جنگوں کی تکنیکس بن گئے۔ لہذا آج بھی جنگوں میں دشمن کو مارنے کے بجائے زخمی کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھی جنگ پر توجہ دینے کی بجائے زخمی اٹھانے میں مصروف ہو جائیں اور اس دوران جارح فوج دشمن کے مورچے تک پہنچ جائے۔ یہ تکنیک صرف جنگوں تک محدود نہیں بلکہ اب ملکوں اور قوموں کو تباہ کرنے کے لیے بھی یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ملک چلانے کے لیے 32 شعبوں میں کام ضروری ہوتا ہے اور یہ شعبے سیاستدان بناتے اور بیوروکریٹس چلاتے ہیں۔ ملک کی معاشی اور کاروباری پالیسی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ کاروبار کے لیے ماحول اور توانائی چاہیے اور ان دونوں کے لیے سیاسی اور انتظامی استحکام چاہیے، اور اس کے لیے عدلیہ درکار ہے اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پولیس کا محکمہ چاہیے۔ ان سب کے لیے قوم کا ٹرینڈ ہونا ضروری ہے اور قوم کی ٹریننگ کے لیے سسٹم کو مضبوط اور رواں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ملک میں افراتفری پیدا کر دی جائے تو پھر سسٹم بنیں گے کیسے اور چلیں گے کیسے؟ چنانچہ آج دشمن مخالف قوم کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم یا فوج استعمال نہیں کرتا، یہ بس اس ملک میں سیاسی انتشار پھیلا دیتا ہے۔ پورا سسٹم اس انتشار میں انگیج ہو جاتا ہے اور یوں وہ ملک زخمی ہو جاتا ہے، اور ہم اس زخمی تکنیک کی بدترین مثال ہیں۔ ہم نے 1948 سے خود اس ملک میں استحکام پیدا نہیں ہونے دیا۔ ہم 70 سال سے ہنگاموں اور احتجاج میں مصروف ہیں۔ چنانچہ آپ ملک کی حالت دیکھ لیجئے، دنیا میں پولیس کا کام لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے۔ ہم نے 70 سال سے پولیس کو احتجاج روکنے اور ہنگامے کنٹرول کرنے پر لگا رکھا ہے۔ چنانچہ ملک میں لا اور آرڈر دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ عدالتوں کا کام مظلوموں کو انصاف دینا ہوتا ہے، لیکن ہماری عدالتیں 70 سال سے سیاسی مقدمات بھگتا رہی ہیں، لہذا انصاف بھی کورٹس اور کچہریوں میں دفن ہو چکا ہے۔ بیوروکریسی کا کام ملک چلانا ہوتا ہے، مگر ہماری بیوروکریسی 70 سال سے حکومتوں کو بچانے میں مصروف ہے۔ افسر تیرے افسر اور میرے افسر میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ عمران خان جلسوں میں بتا دوں کا نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی ان کو روک نہیں پا رہا۔ سیاسی جماعتوں کا کام ملک کی قیادت ہوتا ہے، لیکن ہم 70 برسوں سے انہیں جیل اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان گھسیٹ رہے ہیں۔ ملک میں آج تک ایک بھی ایسی حکومت نہیں آئی جسے یہ یقین ہو کہ ہم کل بھی حکومت میں ہوں گے، اور بزنس کمیونٹی کا کام معاشرے میں روزگار پیدا کرنا اور دولت کی سرکولیشن ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے سرکاری دفتروں کی دہلیز پر قربان کر دیا۔ یہ لوگ فیکٹریوں اور منڈیوں میں کام کرنے کی بجائے پوری زندگی سرکاری دفتروں میں طواف کرتے ہیں۔ لہذا ملک آپ کے سامنے ہے۔ کیا اس صورتحال میں کسی دوسرے ملک کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم اپنے زخمی اٹھا کر فوت نہیں ہو جائیں گے؟ ملک کی اصل حالت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟